بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو جماعت نحم سبق نمبر 2 مرزا غالب کے عادات و خصائل، جس کے مصنف ہیں مولانا الطاف حسین حالی، اور یہ سبق لیا گیا ہے یادگار غالب سے۔ سوال نمبر 1 ہے جس کے تحت مختصر سوالات کے ہم نے جواب دینے ہیں۔ پہلا سوال ہے، مرزا غالب کیسے اخلاق کے مالک تھے؟ مرزا غالب کے اخلاق بہت وسیع تھے، وسیع میں واو سین یہ عین۔ وہ بلند اخلاق کے مالک تھے، ہر ایک سے خندہ پیشانی سے ملتے۔ سوال نمبر 2، دوستوں کو دیکھ کر غالب کی حالت کیا ہوتی تھی؟ دوستوں کو دیکھ کر غالب باغ باغ ہو جاتے تھے۔ سوال نمبر 3، مرزا غالب کو کہاں کہاں سے خط آتے تھے؟ مرزا غالب کو تمام ہندوستان سے خط آتے تھے۔ اکثر لوگ غالب کو کس طرح کے خط بھیجتے تھے؟ اکثر لوگ غالب کو بے رنگ خط بھیجتے تھے۔ سائلوں کے ساتھ مرزا غالب کا سلوک کیسا تھا؟ مرزا غالب سائلوں کو خالی ہاتھ نہ جانے دیتے تھے، وہ بساط بھر ان کی مدد کرتے تھے۔ بے سین الف توئیں۔ اگلا سوال ہے، دوستوں کے ساتھ مرزا غالب کا سلوک کیسا تھا؟ مرزا غالب دوستوں کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتے تھے، وہ ہر ممکن ان کی خدمت کرتے تھے۔ اگلا سوال ہے، مرزا غالب کے مزاج کی خاص خوبی کیا تھی؟ جواب، مرزا غالب میں ظرافت بہت زیادہ تھی۔ ظرافت کہتے ہیں ہنسی مذاق کو، اور یہ زوئیں سے لکھا جائے گا۔ مرزا غالب کو کون سا پھل پسند تھا؟ مرزا غالب کو آم بہت پسند تھا۔ سبق مرزا غالب کے عادات و خصائل کس کتاب سے لیا گیا ہے؟ یہ مضمون مشہور کتاب یادگار غالب سے لیا گیا ہے۔ اگلا سوال ہے جو کہ آخری ہے، مختصر، سبق مرزا غالب کے عادات و خصائل کے مصنف کون ہیں؟ اس مضمون کے مصنف مولانا الطاف حسین حالی ہیں۔ سوال نمبر 2، مندرجہ ذیل الفاظ و محاورات کو اپنے جملوں میں استعمال کیجیے۔ پہلا ہے جی کشادہ پیشانی کا جملہ ہے، لوگوں سے ہمیشہ کشادہ پیشانی سے ملنا چاہیے۔ باغ باغ ہو جانا، مرزا غالب دوستوں کو دیکھ کر باغ باغ ہو جاتے۔ مخلص، اس دور میں مخلص دوست بہت کم ہیں۔ گردش روزگار، مرزا غالب اپنے دوستوں سے جو گردش روزگار سے بگڑ گئے تھے بہت اچھا سلوک کرتے تھے۔ سیر ہو جانا، مرزا غالب عام سے کبھی سیر نہیں ہوتے تھے۔ زمین میں گھڑ جانا، بیٹے کے کرتوت سن کر باپ شرم سے زمین میں گھڑ گیا۔ لازمی نہیں کہ آپ یہی تمام جملے بنائیں، آپ اس کے علاوہ ہٹ کر اچھے اور معیاری جملے بھی بنا سکتے ہیں۔ سوال نمبر 3 ہے، مندرجہ ذیل جملوں کو مکمل کریں۔ مرزا غالب کے اخلاق نہایت ڈیش تھے، ڈیش میں آئے گا وسیع۔ دوسرا ہے، دوستوں کی فرمائش سے کبھی ڈیش نہ ہوتے تھے، ڈیش میں آئے گا تنگ دل۔ 3، خودداری اور حفظ وضع کو وہ کبھی ہاتھ سے ڈیش تھے، نہ جانے دیتے تھے۔ اگلا ہے جی فواکہ میں ڈیش ان کو بہت مرغوب تھا، فواکہ پھل کو کہتے ہیں، اور ڈیش میں آئے گا آم۔ آخری ہے، مرزا کی نیت ڈیش سے کسی طرح سیر نہ ہوتی تھی، آموں، آموں میں اینڈ پہ نون غنہ آئے گا۔ سوال نمبر 4، سبق کے متن کو مد نظر رکھ کر درست جواب کی نشاندہی کریں۔ اس میں 4 آپشنز ہوں گی، چاروں آپشنز کو سن کر پھر آپ نے اس درست جواب کی نشاندہی کرنی ہوگی۔ پہلی ہے، مرزا غالب کے نہایت وسیع تھے، اخلاق، افکار، خصائل یا کردار؟ درست آپشن الف ہے جو کہ ہے اخلاق۔ مرزا غالب دوستوں کی کن باتوں سے کبھی تنگ دل نہ ہوتے تھے؟ بری باتوں سے، زیادتیوں سے، فرمائشوں سے یا حرکتوں سے؟ درست جواب ہے فرمائشوں سے۔ نمبر 3 ہے، لوگ اکثر مرزا غالب کو خط لکھتے تھے، محبت بھرے، دکھ بھرے، بے رنگ یا طویل؟ درست جواب 3 ہے بے رنگ۔ اگلا ہے، مرزا کی طبیعت میں بدرجہ غایت تھا، جود و سخا، اخلاص، مروت اور لحاظ یا صبر؟ درست آپشن نمبر 3 ہے مروت اور لحاظ۔ نیکسٹ ہے، ایک صحبت میں مرزا غالب کس کی تعریف کر رہے تھے؟ ذوق کی، مومن کی، بہادر شاہ ظفر کی یا میر تقی میر کی؟ درست آپشن ہے میر تقی میر کی۔ کس نے سودا کو میر پر ترجیح دی؟ ذوق نے، غالب نے، مومن نے یا شیفتہ نے؟ درست آپشن ہے الف ذوق نے۔ آخری ہے، فواکہ میں غالب کو بہت مرغوب تھا، خربوزہ، تربوز، آم یا آڑو؟ درست جواب ہے آم۔ سوال نمبر 5، اعراب لگا کر تلفظ واضح کریں۔ پہلا لفظ ہے اخلاق،
الف پہ زبر آئے گا، خے پہ جزم آئے گی، لام پہ زبر اور بڑے کاف پہ جزم۔ مروت، میم پہ پیش، رے پہ زبر، واو پہ شد اور زبر اور تے پہ جزم۔ اصلاح، الف کے نیچے زیر، سواد پہ جزم، لام پہ زبر اور بڑی ہے پہ جزم۔ وضع، واو پہ زبر، زواد پہ زبر اور عین پہ جزم۔ امائد، عین پہ زبر، میم پہ زبر، حمزہ کے نیچے زیر اور دال پہ جزم۔ سوال نمبر 6 ہے، کالم الف میں دیے گئے الفاظ کو کالم بے کے متعلقہ الفاظ سے ملائیے۔ اس کو حل کرنے کا طریقہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ آپ نے ایک نیا کالم بنانا ہے جس کا عنوان ہوگا کالم جیم، اور کالم الف کی ترتیب کو مد نظر رکھتے ہوئے کالم بے سے متعلقہ لفظ چن کر جو کہ کالم الف کے ساتھ مطابقت رکھتا ہوگا آپ نے نئے کالم جو کہ کالم جیم ہے اس میں لکھنا ہوگا۔ پہلا ہے کالم الف میں اخلاق، خوشی، مذہب، مروت، بے رنگ یا حیوان ناطق۔ اگلا، اور کالم بے ہے ملت، لحاظ، وسیع، ٹکٹ، حیوان ظریف اور غم۔ اب ہم نے کالم جیم میں کالم الف کی ترتیب کو مد نظر رکھتے ہوئے پہلا لفظ تھا اخلاق، تو ہم کالم جیم میں سب سے پہلے لکھیں گے وسیع۔ کالم الف کا دوسرا لفظ ہے خوشی، اور کالم بے سے جو ہم نے اس کے متعلقہ لفظ چنا وہ ہے غم۔ نمبر 3 ہے مذہب، اور کالم جیم میں آئے گا ملت۔ کالم الف میں اگلا لفظ ہے مروت، اور اس سے ملتا جلتا کالم بے میں لفظ ہے لحاظ۔ اگلا لفظ ہے بے رنگ، اس کے متعلقہ ہے جی ٹکٹ۔ اس کے بعد آخری ہے حیوان ناطق، اور اس میں جو ہم کالم جیم میں لکھیں گے کالم بے سے منتخب کر کے وہ ہے حیوان ظریف۔ سوال نمبر 7 ہے مذکر اور مؤنث الفاظ الگ الگ کر کے لکھیں۔ اس میں پہلے میں مذکر جو الفاظ ہیں ان کی فہرست پڑھ دیتی ہوں۔ غم، خط، مذہب، حرف، لحاظ، ٹکٹ، حوصلہ اور جاڑا۔ اور مؤنث الفاظ ہیں خوشی، ملت، غزل، مروت، وضع، ظرافت۔ یہاں پہ ہمارا سبق نمبر 2 جو کہ تھا مرزا غالب کے ادات و خصائل وہ مکمل ہوئے چاہتا ہے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔